یہ سورہ الحاقہ کی آیات ہیں جن پر بہت عرصے سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، اس کا تذکرہ کیا اس میں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان میں جلد بازی ہے، اس کی فطرت میں ہم نے کیا چیز ڈال دی ہے؟ جلد بازی، ایک فالٹ ہے۔ اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ اسی فالٹ کو لے کر زندگی گزارتا ہے۔ اس پر بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں میں کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے، کون سی جلد بازی ایسی ہے جو شریعت میں پسندیدہ ہے، اور کون سی جلد بازی ایسی ہے جو شریعت میں بری ہے۔ ایک جلد بازی وہ ہوتی ہے جو سستی کے مقابلے میں ہوتی ہے، جو چست لوگوں میں ہوتی ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ ایک جلد بازی وہ ہوتی ہے جو بے صبری کے نتیجے میں ہوتی ہے، جو پوری قوم کا المیہ ہے۔ فیصلہ کرنے میں جلد بازی، کوئی رائے قائم کرنے میں جلد بازی، کسی کے آنسو دیکھ کر فوراً متاثر ہو جانا، کسی کا غصہ دیکھ کر فوراً متاثر ہو جانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فیس بک، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، کچھ بھی اس پہ پھینک دو جا کے، لوگوں میں اسپیڈ کے ساتھ وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے ایک حدیث سنائی تھی، دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ اور دماغ کے اندر یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تعریف کی، فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پہ تعریف سے منع کیا ہے آپ نے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی نے منہ پہ تعریف کی ہے، وہ اتنی زیادہ یعنی اپریشیٹ کرنے کے قابل تھیں، اتنی زیادہ حوصلہ افزائی، یعنی اتنی اچھی صفات تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی ہے۔ اس سے مطلب وہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ وہ تھوڑے درجے کی خوبی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر دو خوبیاں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند، الحلم والاناہ، ایک برداشت اور ایک جلد بازی نہ کرنا۔ اناہ کہتے ہیں یعنی بردباری، یعنی انا کا اردو میں مجھے نہیں ترجمہ کوئی صحیح ملا، یوں سمجھو جلد بازی کا الٹ، صحیح ہے نا؟ یعنی تحمل کے ساتھ فیصلہ کرنا، کسی بھی چیز کو اینالائز کرنا، تجزیہ کرنا پورے تحمل کے ساتھ۔ تو برداشت ہوگا تو آگے پھر تجزیہ کرنے میں انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی کچھ سنا ایک دم ہم نے اس کے بارے میں رائے قائم کر دی۔ اس پہ کئی مثالیں میں دے چکا ہوں، ایک اور مثال دیتا ہوں کیونکہ مضمون بہت اہم ہے، اس لیے جتنی مثالیں آ جائے اتنا اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ میں جتنا نیک لوگوں نے اسلامی تاریخ میں نقصان پہنچایا ہے نا، اتنا برے لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یا میں نے بتائیے؟ جتنا اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، مسلم سوسائٹی کو، اسلامی حکومتوں کو، خلافتوں کو نیک لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے نا، اتنا دوسروں نے بیڑا نہیں غرق کیا۔ وجہ کیا ہے؟ بے موقع نہیں عن المنکر۔ سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی برائی ہے، واقعی وہ برائی تھی، آپ نے بے موقع اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی۔ اب برے لوگ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، برے کیا کریں گے؟ برائی دیکھ کے ہونے دیں گے، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی بار میں عبد الرحمن اشعث کی مثال دے چکا ہوں، حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی عبد الرحمن اشعث نے، سارے نیک نیک لوگ تھے، بھائی چھوڑ دیتے حجاج بن یوسف کو اپنے حال پہ۔ اس ظلم کو ٹھیک کرنے سے تمہیں ملا کیا؟ حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا، اسلامی خلاف